فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ البتہ تحقیق اللہ کریم راضی ہو گئے ان مومنوں سے جو اس وقت آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے جب وہ درخت کے نیچے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کی باتوں کو خوب جان لیا اور ان پر سکینت کو نازل فرمایا اور انہیں قریب کا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ نہایت ہی عزت کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، ذوالحجہ کا آخری عشرہ جاری ہے۔ اس مہینے میں تاریخ اسلام کے بے شمار بڑے اندوہناک واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ خلیفہ ثالث داماد رسول جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، ان کی شہادت کا المناک اور اندوہناک واقعہ بھی پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق 12 ذی الحجہ اور بعض روایات کے مطابق 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو انتہائی ظلم کرتے ہوئے مظلومانہ شہادت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی۔ بلکہ اگر تاریخ اسلام کی سب سے مظلومانہ شہادت اسے کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ 12 سال مسلمانوں پر خلافت کرنے والے خلیفہ رسول اور جن کی عظمت اور جن کی بلندی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی آپ کو کئی دفعہ جنت کی بشارت حاصل ہوئی، اور سابقین سب سے پہلے آغاز ہی میں مسلمان ہونے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے دین کی خوب خدمت کی ہے، اور آپ کے زمانے میں فتوحات بھی اسلام کو بے شمار حاصل ہوئی، جس کے ذریعے سے خطہ اسلام جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ لیکن آخری ایام میں خارجیوں نے اور ابن سبا کی اولاد نے، بلکہ بذات خود ابن سبا نے ایسے فتنہ پرور پروگرام بنائے جن کے ذریعے سے مدینہ میں جو ہے وہ خون فساد ہونے کا شدید اندیشہ لاحق تھا۔ ایسے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کی بنا پر مدینہ میں خون ریزی اور فتنہ و فساد کو جو ہے وہ مناسب نہ سمجھا اور لوگوں کو اپنا دفاع کرنے سے روک دیا، جس کی بنا پر آپ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ ان کا نام نامی حضرت عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف القرشی، قریش کے قبیلے کے افراد میں سے یہ ایک نہایت ہی ذی روشن جو ہے وہ انسان ہے۔ وہی قریش کا قبیلہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے،
عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی داداؤں میں سے ایک دادا ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ نسب اور حضرت عثمان کا نامہ نسب، یہ دونوں نسب جو ہیں عبد مناف کے اوپر جا کر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ یہ عروہ حضرت بیضاء بنت عبد المطلب ان کی بیٹی ہیں، اور بیضاء جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، یعنی حضرت عثمان دادا کی نسبت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، اور حضرت عثمان کی والدہ عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، بیضاء بنت عبد المطلب بیضاء نبی وسلم کی پھوپھی ہیں، اور ان کی بیٹی عروہ ہے جو کہ حضرت عثمان کی والدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھوپھی ذات بھائی بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد بھی ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، یہ ہاتھی والا واقعہ، فیل والا سال جسے کہا جاتا ہے، اس کے 6 سال بعد جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں، اور اسلام لانے والوں میں آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے میں اس کا سہرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انتہائی عقل و فہم سے نوازا ہے، تم ایک جہاندیدہ شخص ہو، دانشور آدمی ہو، تم دیکھتے نہیں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور پرستش کرتے ہو، یہ بت پتھر کے ہیں، گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیا ایسے نہیں ہے یہ بات؟ حضرت عثمان کہنے لگے، بات تو ایسے ہی ہے، یہ پتھر کی مورتیاں سنتی نہیں ہیں، کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچاتی ہیں۔ تو کہا پھر ان کی پرستش ترک کیوں نہیں کرتے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان کی بات تو سنو کم از کم، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں، میں حضرت ابوبکر صدیق کی بات سن کر فوراً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ فرمانے لگے، عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں، آ جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، پوری کائنات کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، آپ کے کلمات میں نے سنے تھے، اور اس کے بعد میں اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکا، میں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ ابتدا میں ہی مسلمان ہونے والے شخصوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مسلمان ہوئے تو چچا نے طرح طرح کی سزائیں دی، چٹائیوں میں بند کر کے آگ جلا کر نیچے سے دھواں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا کہ کسی طریقے سے یہ بھتیجا جو ہے اسلام کو ترک کر دے، لیکن آپ نے اسلام کو ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ چچا جو ہے ان کو رسی سے باندھ دیا اور بند جگہ پہ چھوڑ دیا، کہا یا تو تم اسلام چھوڑ دو یا تم یہیں پہ ختم ہو جاؤ۔ کہنے لگے، چچا آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ میں ترک نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، دونوں کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیا۔ غزوہ بدر میں آپ کی بیٹی بیمار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا اور بدر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی اور ان کی گھر میں تیمارداری کرنے والا حضرت عثمان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. آپ سے فرمایا عثمان تم تیمارداری کرو، جنگ بدر میں جو بھی مال غنیمت ملا اس میں تم بھی برابر کے شریک ہو. چنانچہ جب فتح ہوئی اور غنیمت کا مال جمع ہوا تو آپ نے اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالا اور ان کو حصہ دیا، گویا کہ وہ بھی شریک ہیں. اور جب واپس آئے تو آپ کی بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی. اس وقت آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، عثمان میری اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا. رقیہ اور ام کلثوم فوت ہو گئی، اگر آج میری کوئی اور بیٹی بھی میرے پاس ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. دو بیٹیوں کے آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوا، دو روشنیوں والے، دو نور والے. اور نور سے مراد مطلق روشنی ہے، نہ کہ نور من نور اللہ ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے حضرت عثمان کو نور من نور اللہ نہیں کہا. آپ کی بیٹیوں کو نور من نور اللہ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے. تو نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لوگوں اللہ ایک، اللہ سے کوئی نہیں نکلا اور نہ اللہ کسی سے نکلے ہیں. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی خامد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمام رشتوں کے عیبوں سے پاک اور صاف اور مبرہ ہے. آپ سلم کے بیٹیوں کی وجہ سے ویسے ہی لقب دے دیا گیا کہ یہ دو روشنیوں والے شوہر ہیں جن کے گھر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ہے وہ یکے بعد دیگرے نکاح میں رہی. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہیں. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شدید حیا والے تھے، بہت ہی زیادہ حیا والے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان اشد حیاء من امتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت میں سے سب سے زیادہ با حیا شخص جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشہور قصہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ کے بستر میں لیٹے ہوئے تھے، دروازے پہ کھٹکھٹا ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آپ نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا تشریف لے آئیے. ابو بکر صدیق تشریف لائے اور آپ اسی حالت میں بستر میں لیٹے رہے اور ان کی بات سنی اور ان کو جو ضرورت تھی ان کی ضرورت کو پورا کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پوچھا کون؟ کہا عمر. فرمایا تشریف لے آئیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی اپنی بات کہی. آپ نے ان کی بات سنی اور ان کی ضرورت کو پورا کر دیا. تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پوچھا کون؟ کہا عثمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عائشہ سے کہا اپنے بستر اور اپنی چادروں کو اکٹھا کر دو. سیدھے ہو کر بیٹھے اور پھر اجازت دی عثمان آ جاؤ. عثمان آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. آپ نے ان کی بات سنی، وہ فارغ ہوئے اور چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی طرح لیٹے رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے. لیکن جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے آپ نے بستر چھوڑ دیا، اپنے کپڑے درست کر لیے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے ہیں، اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا یا لیٹا رہتا عثمان اول تو گھر میں داخل نہ ہوتے، اگر وہ داخل ہو جاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات نہ کر پاتے اور اسی طرح واپس چلے جاتے. اور دوسری جگہ پہ کہا الا استحی من یستحی منہ الملائکہ، عائشہ اس شخص سے میں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. گویا کہ یہ ایک اضافی وصف تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کرام کے اندر نعوذ باللہ من ذالک حیا کا وصف نہیں تھا، لیکن بعض لوگوں میں کوئی وصف بہت زیادہ قوت سے پایا جاتا ہے
جس کی وجہ سے ان کا وصف جو ہے وہ معروف ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا عائشہ اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے ان کی موجودگی میں ان کے آنے سے پہلے اپنی حالت کو درست کیا اور صحیح حالت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جمع فرمایا. یہ آج جو ہمارے سامنے نسخہ موجود ہے قرآن مجید کا، اسے مصحف رسم عثمانی کہا جاتا ہے. یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید چمڑے کے ٹکڑوں پر، درخت کے خشک لکڑیوں پر اور اسی طریقے سے ہڈیوں کے اوپر یہی ان کی تختیاں ہوتی تھی. جو چیز ان کو ملتی اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید نوٹ کر کے اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور قرآن مجید اسی طرح مختلف حصوں میں مختلف جگہ پہ موجود تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئی، اس میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی اور اس میں قراء حضرات کا ایک بہت بڑا مجموعہ بھی شریک ہوا اور وہ شہید ہو گیا. حضرت عمر آئے اور کہنے لگے ابوبکر بہت سارے قاری شہید ہو گئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں مٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، کیوں نہ اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آپ کی بات درست ہے، لیکن میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کس قدر جو ہے وہ سنت کی اتباع کرنے والے تھے کہ جو عمل اچھا بھی نظر آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا تو ہم کیسے کریں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر عمر بار بار یہ بات ان کو دہراتے رہے، ایک مجلس میں، دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ گئی اور وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اسی طرح جیسے عمر کے سینے کو کھولا تھا. میرا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن تختیوں پہ موجود تھا اور جہاں کہیں کبھی کوئی غلطی ہوتی تھی آپ موجود تھے، آپ بتلا دیتے تھے، حفاظ موجود تھے وہ بتلا دیتے تھے. لیکن جس طرح جنگ یمامہ میں حفاظ کی، قاریوں کی تعداد شہید ہو گئی ہے، اس طرح آنن فانن کوئی مصیبت نازل ہوئی تو یہ قرآن مجید کہیں ہم سے گم نہ ہو جائے. چنانچہ پھر فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی گئی اور انہوں نے قرآن مجید کو جمع کر دیا. یہ نسخہ بنا کر جو ہے وہ محفوظ رکھ لیا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ نسخہ چلتا رہا. پھر انہوں نے حضرت حفظہ کے پاس یہ دو نسخے موجود تھے، وہ وہاں سے منگوائے اور منگوا کے اپنے زمانے میں پھر دوبارہ قرآن مجید کا ایک نیا نسخہ جو ہے وہ تیار کیا، جس میں 7 قراتوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری قراتوں کے الفاظ موجود تھے. وہ باقی قراتیں ختم کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے صرف 7 قراتوں والا نسخہ جو ہے اس کو باقی رکھا اور وہ نسخہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے پھر مختلف نسخے بنائے اور اسے مختلف دنیا کی جانب جو ہے اس کو بھیج دیا تاکہ لوگ جو ہے کسی اختلاف میں مبتلا نہ ہو جائیں. نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو اپنی اپنی قراتوں کا علم نہیں ہوتا، کوئی کسی طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے پڑھتا ہے، تو انہوں نے 7 قراتوں کو باقی رکھتے ہوئے باقی چیزوں کو حذف کر دیا اور جو متفق علیہ چیزیں تھی ان کے مطابق یہ نسخہ بنا کر جو ہے وہ دنیا میں بھیج دیا. آج ہمارے سامنے جو نسخہ قرآن مجید کا موجود ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی دفعہ جنت کی بشارت جو ہے وہ ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں موجود تھے، دروازہ کھٹکا، آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جو بندہ بھی اندر داخل ہو اس کو جنت کی بشارت دیتے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے انہیں اجازت دی اور کہا ابشر بالجنہ،
تمہیں جنت کی بشارت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا. آپ نے پھر وہی لفظ فرمائے, ابو موسیٰ جاؤ, جا کر اجازت دو اور جو شخص آیا اس کو جنت کی بشارت دو. دروازہ کھولا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, کہا ابشر بالجنہ, انہیں بھی جنت کی بشارت سنائی. تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکا, پھر آپ نے وہی لفظ ارشاد فرمائے, جاؤ اجازت دو اور جو شخص آیا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دو. چنانچہ دروازہ کھولا گیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تشریف لائے اور ان کو بھی اجازت دی گئی اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں تینوں خلفاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ عطا کی, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ, جیسا کہ ترمذی کی روایت میں موجود ہے, ایک دفعہ آپ نے 10 صحابہ کرام کو جو ہے وہ جنت کی بشارت سنائی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ و زبیر, عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید, یہ 10 صحابہ کرام کو آپ نے جو ہے وہ جنت کی بشارت سنائی. ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. ایسے ہی تیسری مرتبہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں بہت پہاڑ کے اوپر موجود تھے اور پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنے لگا, زور سے ہلنے لگا. بعض روایات میں ہے بعض اس کے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑ مبارک جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر ماری اور کہا اثبت یا احد, احد پہاڑ ٹھہر جاؤ, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان, تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں. چنانچہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ساکن ہو گئے. ایک اور واقعہ پہاڑ ہیرا کا بھی آتا ہے. جبل ہیرا میں بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تینوں صحابہ موجود تھے, اور بھی صحابہ تھے, وہ بھی حرکت کرنے لگا تو آپ نے اس میں بھی اپنی ایڑ ماری اور اس وقت بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے, ہیرا رک جاؤ, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح کے کلمات آپ کو سننے میں ملے. ایک اور واقعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے, جو کہ مدینہ سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے, وہاں جانے کے لیے بہت زیادہ سواریاں اور بہت زیادہ سامان کی ضرورت تھی. آپ نے چندے کا اعلان کیا. اس جنگ میں جو آپ نے لشکر تیار کیا اس کو جیش العسرہ کا نام دیا جاتا ہے, تنگی کے زمانے کا لشکر, تنگی والا لشکر, کہ سپاہی بھی کم ہے, تعاون بھی نہیں ہے, چندہ بھی نہیں ہے. آپ نے اعلان کیا لوگوں پیسے لاؤ, مال لاؤ, اسلحہ لاؤ اور خورد و نوش کی چیزیں لے کر آؤ. چنانچہ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تمام مال لے کر آ گئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے, اور ایک اور صحابی, ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً 200 من کے قریب ان کے پاس کھجوریں تھی, وہ کھجوریں لے کر آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے, چنانچہ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے یہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, اور اسی طریقے سے 1000 دینار وہ لا کر اشرفیاں آپ کی جھولی میں ڈھیر کر دی. آپ ان جھولی اشرفیوں کو دیکھ رہے تھے, اشرفیوں کی چمک میں آپ کا چہرہ مبارک خوب چمک رہا تھا. اس وقت آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, جاؤ عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرو, تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی. آج کے بعد جو بھی عمل کرنا چاہو کرو, تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور آپ نے یہی جیش العسرہ کے بارے میں فرمایا تھا, من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ, کون ہے تنگی والے لشکر کی مدد کرتا ہے, جو مدد کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں پیش موجود تھے. اور اسی طریقے سے مدینہ میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے, مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا, ایک ہی کنواں تھا بیر روما.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی کا تھا، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے وہ کسی مسلمان کا تھا۔ مسلمانوں کو تنگی تھی، وہ پانی بیچتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس کو کہا اگر تم یہ کنواں مسلمانوں کو دے دو میں تمہیں جنت میں اسی طرح کے چشمے کی اور کنویں کی جو ہے وہ بشارت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن دنیا میں میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، اسی کنویں کے اوپر میرا گزارا چلتا ہے، میں پانی فروخت کرتا ہوں، مجھے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میرا کوئی اور روزگار نہیں ہے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا من یشتری بئر روما فلہ خیر منہا فی الجنہ، لوگوں کون ہے جو یہ روما کنواں جو ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ہم جنت میں اس سے بہتر کی اس کے لیے ضمانت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر 20,000 کا یا 25,000 کا یا 30,000 کا 30,000 درہم دے کر وہ کنواں خریدا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وقف کر دیا، یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے خرید دیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، اس میں سے میں کچھ نہیں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کی بنا پر بھی آپ کو جو ہے وہ جنت کی بشارت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بے شمار مواقع کے اوپر جنت کی بشارت دی گئی، لیکن زندگی کے آخری ایام میں 12 سال حکومت کی، 12 سال خلافت کی، مسلمانوں کی سلطنت بڑھتی چلی گئی، لیکن یہودی اور یہودیوں کے اولاد انہیں مسلمانوں کا پھلنا پھولنا یہ کسی صورت میں بھی گوارا نہیں تھا، چنانچہ وہ آئے دن سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے اسی سلسلے میں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل ہیں، بہت ہی سادہ سے ہیں، سختی نہیں کرتے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے وہ مان لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے خلاف منصوبے بنائے، کچھ ان کے اوپر الزامات لگائے، اور ان الزامات میں کسی قسم کی صداقت نہ تھی، کبھی ان کو کچھ کہتے کبھی ان کو کچھ کہتے، اور ان سے کہتے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت جو ہے وہ چھوڑ دیجیے۔ صحیح روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی موجودگی میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر ان سے سرگوشی کی اور ان سے کچھ باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں کے دوران حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، کبھی پریشان کن، کبھی رنگ میں تغیر آتا، اور پھر وہ سر ہلاتے رہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشیاں یہی تھی کہ عثمان تجھے اللہ تعالیٰ خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، اور اس میں مشکلات آئیں گی، اور آخری زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں گی، فتنے فساد بڑھ جائیں گے، تجھے خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، اس کو اتارنا نہیں، اور تم نے خون خرابہ نہیں کرنا، فتنے فساد میں حصہ نہیں لینا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ابن سبا اور اس کے ہم نواؤں نے جب منصوبہ بنایا تو باہر سے مختلف قسم کے لشکروں نے مدینہ میں پیغام بھیجا، عثمان حکم دیجئے، ہم مدینہ میں آتے ہیں اور آپ کا دفاع کرتے ہیں اور ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جو مدینہ میں موجود تھے صحابہ کرام وہ تلواریں لے کر آئے، ان کو بھیج دیا اور کہا جو آدمی عثمان کو خلیفہ سمجھتا ہے اور عثمان کی اطاعت کرنا لازم سمجھتا ہے وہ آدمی اپنے اپنے گھر میں چلا جائے۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے اور مجھے شہید کر دیا جانا ہے، میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا اپنی شہادت کے وقت میں مدینہ میں خون خرابہ کروں، میری وجہ سے یہاں پہ جنگ ہو۔ آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا اور لوگوں کو واپس بھیج دیا، آپ کو آپ کے گھر میں بند کر دیا گیا۔ ایک دن بلوائی جمع تھے، آپ نے اوپر سے جھانکا اور لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں تمہیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، فلاں موقع پہ مجھے جنت کی بشارت دی۔ کہا بالکل ٹھیک، تمہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون ہے مسجد نبوی کی جگہ جو ہے وہ تنگ پڑ گئی ہے، کوئی ذات والی زمین خرید کر مسجد میں وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ زمین میں نے خرید کر دی اور آج تم نے مجھے اس سے نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ان کا بالکل درست۔ تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، آپ نے فرمایا تھا جو خرید کے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ کنواں میں نے خرید کے وقف کیا،
کیا یہ بات درست ہے؟ کہا بالکل درست ہے۔ کہا آج پھر مجھے اس کنویں کا پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ نہ مسجد میں جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی پانی میٹھا لانے کی اجازت تھی، کوئی مشکیزہ بھر کے لے آتا تو نیزہ مار کے اس مشکیزوں کو پھاڑ دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے 40 دن تک پیاس کے ساتھ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں محصور رہے، جو کوئی چیز گھر میں ملتی وہ کھا لیتے اور عموماً روزے سے گزارا جو ہے وہ کر لیتے۔ اور ایک دن وفات سے قبل، شہادت سے قبل خواب آیا، دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا عثمان آج کے دن جو ہے وہ روزہ ہمارے ساتھ آ کے افطار کرو، آج کے دن روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ چنانچہ اگلے دن ظالموں نے حملہ کیا، دروازہ توڑا اور گھر میں گھس آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے، آپ کی بیویوں پہ حملہ آور ہوئے اور بڑا ظلم اور شدت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اور اس وقت قریب میں کوئی صحابہ کرام نہیں تھے، آپ کے چند ایک غلام تھے، انہوں نے لڑائی لڑی، کچھ لوگوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور بالآخر وہ خود بھی شہید ہو گئے، ان کے 2 غلاموں کو بھی شہید کر دیا گیا اور بیویوں کو زخمی کیا گیا۔ بالآخر 12 ذی الحجہ یا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو اسلام کا یہ تابناک سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ کریم ہمارا ساتھ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دے۔ اللہ کریم ہمیں سچی عقیدت اور سچی محبت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ہم نوا جو ہے وہ ہمیں بنا دے اور کل قیامت کے دن کے ساتھ اٹھنے والا جو ہے وہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔